نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم إني أسألك الحسن الخاتمة اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم إني أسألك التوبة النصوح قبل الموت اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو تمام مسلمانوں کے حق میں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ سب یہاں اس کلاس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنے والا، شوق سے اس کی تلاوت دن اور رات میں کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ان تعلیمات کو اپنے عمل اور اپنے زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 38 تک انشاءاللہ پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی تلاوت شروع کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاضية أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم
بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لأقبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. میم 37 کے 38. 38. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. ایک بس ایک دعا کرنی تھی. دیکھیں اپنی ساتھی جو ہے سبحان اللہ ہم کو ابھی پہلے بتانے کی یاد نہیں رہی. آپ لوگ پہچانتے ہوں گے ترنم جو پہلے مسجد میں جب کلاسز ہوتی تھی نا تو ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. دیکھیں کل جو آیت ہوئی تھی نا اس میں یہ لاسٹ جو پارٹ تھا آیت نمبر 21 اور لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو یہاں یہ بات آتی ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام نے کہا نا حدود کے بارے میں یا البتہ وہ ضرور لائے میرے پاس کوئی واضح دلیل. تو اس سے بھی ہم لوگوں کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی جو بھی ذمہ دار شخص ہے تو اسے جو ہے وہ یعنی فوری طور پر اگر کوئی ان کی نافرمانی کر رہا ہے کوئی ان سے غلطی ہو رہا ہے یعنی ان کے جو ماتحت ہے کوئی بھی یعنی والدین ہے تو اولاد اگر اولاد سے نافرمانی ہو گئی یا کچھ غلطی ہو گئی تو فوراً سے جو ہے وہ سزا نہیں دینا چاہیے بلکہ انہیں ان کی صفائی پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے جس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ ہدہد کو جو ہے وہ یہاں جو بات آئی نا یأتینی بسلطان مبین یا وہ کوئی واضح دلیل بتائے یعنی کوئی جنیون ریزن ہے کہ کیوں وہ لیٹ ہوئے یا کیوں وہ ایبسینٹ ہے غائب تھے. تو اس سے یہاں ہم یہ بات جو ہے وہ بتانا بھول گئے تھے. تو اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے کہ فوراً سے جو ہے وہ پکڑ نہیں کرنا چاہیے فوراً سے اس کو یا باس ہے تو فوراً سے جاب سے نکالنا یا کسی اور سے کمپلین کرنا کہ دیکھیں ہاں اس نے ایسے کیا بلکہ لوگوں کو راہ راست پر آنے کا سنبھلنے کا سیدھے ہونے کا موقع دینا چاہیے. اور اولاد کے بھی معاملے میں اگر کوئی نافرمانی کر رہی ہے یا کچھ غلط ان میں دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ سنبھل جائے اور جو ہے وہ اپنی غلطی کو سدھارے. فوراً سے ان کی پکڑ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چلے نیکسٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمکث تو وہ ٹھہرا غیر بعید نہ زیادہ دیر کون یعنی کہ حدود کی بات ہو رہی کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں رکے رہے. پھر فقولا تو اور اس نے پھر خدون نے آ کے کیا کہا سلیمان علیہ السلام سے. فقولا تو اس نے کہا احبت میں نے احاطہ کیا ہے بما لم تحط بھی ساتھ اس کے جو نہیں تو نے احاطہ کیا. وجئتک اور میں لایا ہوں تیرے پاس من سبا سے بنبأ خبر یقینی خبر لے کر آیا. یعنی حدود تھوڑی دیر ٹھہرا رہا ہے لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں زیادہ دیر اگر ٹھہرا رہا تو مجھے بھی سزا ملیں گی. تو تھوڑی دیر یعنی غیر حاضری رہنے کے بعد فوراً واپس آ گیا. تو اس آتے ہی اس نے کہا کہ اس چیز کا احاطہ کیا ہو جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا ہے. یعنی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حدود نے آنے کے ساتھ ڈائریکٹ ایسے نہیں کہا کہ ہاں میں نے تو وہ چیز دیکھی ہو جو تم کو معلوم ہی نہیں ہے تم جس کے بارے میں نہیں جانتے بلکہ حدود نے جو ہے وہ یعنی تجسس یعنی سننے والے کو انٹرسٹ کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یعنی ایسی بات کی کہ مجھے کچھ ایسی یقینی خبر ہوئی ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو ایسا کہہ رہے کہ جیسے کہ ہاں آپ کو تو نہیں معلوم مجھے معلوم ہے ایسا بھی نہیں بلکہ اس سے ان کو یعنی یہ تھا کہ سننے والے کو جو ہے وہ تجسس ہو کہ یہ کیا بات بتانا چاہتا ہے کہ جو اس سے معلوم ہے جس کا ہم لوگوں کو ابھی تک پورا علم نہیں ہے. تو یہ کتاب کا طریقہ ہوتا ہے. تو اکثر جو ہے وہ جو خطیب ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو تجسس پیدا ہو. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ سوالات کے ذریعے پوچھتے تھے صحابہ کرام کو تاکہ لوگ جو ہے وہ یعنی یہ ہو جائے
یعنی کانشیس ہو جائے اور سننے میں انٹرسٹ لے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں, جب یوسف علیہ السلام کو وہ جو 2 قیدی تھے ان لوگوں نے جب سوال کیا تھا اپنے خواب کے بارے میں, تو انہوں نے فوراً سے نہیں بتایا تھا, بلکہ کیا کہا تھا کہ ہاں تمہارے پاس جیسے ہی کھانا آئے گا, وہ کھانا کھانے تک بھی جو ہے, کھانا آنے تک جو ہے میں تمہارے پاس جو بات کمپلیٹ کرتا ہوں. تو اسے سننے والے کو تھوڑا یہ ہوتا ہے نا کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہاں سے جو پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں یہاں جو بات آئی نا کہ تو اس نے کہا کہ میں احاطہ کرتا ہوں, ساتھ اس کے جو نہیں تو نے احاطہ کیا, یعنی سلیمان علیہ السلام کو یہ پوری بات جو ہے وہ یقینی طور پر سبا کے بارے میں یعنی سبا کے بارے میں معلوم نہیں تھی, اور ہدہد نے اس کو معلوم کر لیا تھا, کیونکہ ہدہد کو یعنی بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام نے وہاں کی انفارمیشن لینے کے لیے, دور کی جگہ کا وہاں جا کر دیکھنے کے لیے, تو وہ پوری خبر لے کے آیا. تو یہاں سے بھی ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی درجے میں کوئی بڑا ہو, رتبے میں کوئی بڑا ہو, علم میں کوئی بڑا ہو, اس کے باوجود بھی اس کو وہ علم نہیں ہوتا, اور بعض دفعہ دوسرے کو وہ علم ہو جاتا ہے. تو اس میں یعنی کوئی اس کی بات نہیں ہے, کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی یعنی دوسرے کے بھی ذریعے, یعنی بعض دفعہ دیکھیں بچے بھی ہوتے ہیں وہ والدین سے زیادہ کوئی بات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. یہاں بھی آگے اس میں تو نہیں, مگر آگے اس میں آئے گا کہ کس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے زیادہ فہم والی بات کیا تھا, داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ, وہ آگے کے سورہ میں ہم لوگ پڑھیں گے. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو کمتر درجے کے لوگ ہو, یعنی چاہے علم میں کم ہو یا رتبے میں کم ہو یا کسی بھی لحاظ سے, تو وہ بھی جو ہے وہ صحیح بات بتا سکتے ہیں, تو اس کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں اسی طرح سے ایک یہ ماجرا پیش آیا تھا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مجلس میں سوال کیا تھا, جس میں کہ سب تمام جو جلیل القدر جو یہ تھے صحابہ کرام تھے, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, حضرت ابو بکر صدیق تھے, اور تمام صحابہ تھے. تو ان لوگوں کے بیچ میں سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ وہ درخت کی مثال یعنی بیان کی تھی کہ وہ درخت کی مثال جو ہے وہ ایک مومن کی طرح ہے. تو وہ جو ہے وہ یہ جو جتنے بھی جلیل القدر جو انبیاء تھے, یعنی ایک وہ درخت کے بارے میں پوچھا تھا جس کی مثال جو ہے وہ ایک مومن کی طرح ہے. تو یہ جو جلیل القدر جو انبیاء جو صحابہ کرام تھے ان لوگوں کو نہیں پتا تھا, لیکن حضرت عمر کے بیٹے جو ہے عبداللہ بن عمر, انہیں اس کا پتا تھا. سبحان اللہ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ جو کم چھوٹے لوگ ہوتے ہو, چھوٹے یا چھوٹے بچے ہو سمجھے, یا کوئی کم علم ہو یا کم رتبے والا, تو وہ بھی جو ہے وہ ان کو بھی صحیح علم ہوتا ہے اور ان کی بھی بات مان لینا چاہیے. جس طرح سے یہاں ابھی جو ہے وہ حضرت یوسف یہ ہدہد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا رہے کہ مجھے وہ بات پتا چلی جو آپ کو نہیں معلوم ہے ڈیٹیل میں, اور پھر ان کو کون سی بات کی پتا چلی ہے وہ ابھی, اور جس کی انہوں نے بات بتائی من سبا کے بارے میں, یقینی علم کے بارے میں. اب یہ سبا کیا تھا, سبا سے کیا مراد ہے؟ تو سبا یعنی ایک مرد کا نام بھی تھا, ایک عورت کا بھی نام تھا, اور ایک مقام کا بھی نام تھا, یعنی ایک شہر کا نام, ایک قوم, یعنی جس کا نام کے ذریعے وہ قوم کا نام پڑ گیا تھا. تو یہاں جو اس سے مراد ہے کہ یمن کے اندر جو ہے وہ صنعا سے تقریباً 30 یا 25 یا 30 کلومیٹر فاصلے پر یہ مقام تھا, اور آج بھی اس مقام کو جو ہے وہ مغربی یمن کہا جاتا ہے. تو وہاں کی بات وہاں کی نیوز وہ لے کر آئے تھے, یعنی سبا جو جگہ تھی اس کا, اور سبا کی جو ملکہ تھی اس کی بات وہ لے کے آیا. تو وہ اور پھر انہوں نے کیا کہا اس جگہ کے یعنی اس کے بارے میں, ملکہ سبا کے بارے میں, انی وجد تو, بے شک حدود نے کیا کہا, بے شک میں نے پایا, امراۃن ایک عورت کو, تملکہم جو مالک ہے ان کی, حکمران ہے ان کی, وہ اوتیت اور دی گئی, من کل شیء ہر قسم کی چیز, ہر قسم کی چیز, ولا من کل شیء ہر قسم کی چیز, وَلَهَا عَرْشٌ عظیم, اور اس کے لیے ایک عظیم عرش ہے. اور تو اس نے کیا بتایا کہ وہ یقینی خبر حدود بتا رہے کہ میں نے ایک عورت کو پایا جو لوگوں پر بادشاہت کرے, یعنی ان کو حیران ہوئے کہ ایک عورت ہو کر جو ہے وہ لوگوں کی بادشاہ بنی ہوئی ہے, حکمران بنی ہوئی ہے, یعنی عورت ہو کر جو ہے وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو اس پر ان کو انی وجد تو امراۃن تملکہم, یعنی وہ جو عورت ہے وہ حکمران ہے.
تو یہاں سے بعض جو کہتے ہیں کہ عورت بھی جو ہے وہ بادشاہ بن سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اہل فارس نے، یہاں سے سنیے کہ جب یعنی حکمران جو ہے وہ موسٹلی کیا ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں نا بادشاہ جو ہے وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اہل فارس نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا حکمران عورت کو بنا دیا ہے۔ تو یعنی اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مردوں کو جو ہے وہ قوام بنایا نا، تو اسی طرح جو ہے وہ بادشاہ وغیرہ جو ہے وہ عورت سے زیادہ یعنی مرد ہوں گے تو وہ زیادہ اچھی طرح سے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں۔ اور پھر کس بات کی انہوں نے یہ کی، حدود نے اس عورت کو یعنی اور پھر کیا کہا، امرات تملکوہم وأوتیت من کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی وہ اس بادشاہ کو چلانے کے لیے اس کو ہر چیز ملی ہوئی ہے، یعنی وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہے، وہ اوتیت اور دی گئی من کل شیء، یعنی اس کی بادشاہ کو چلانے کے لیے ان لوگوں کے پاس ہر چیز دی گئی ہے۔ اور تیسری جو بات آئی وہ کیا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک عظیم عرش ہے، یعنی اس کا ایک عظیم تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے اور بیٹھ کر اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ یعنی یہ کرتی ہے بھاگ دوڑ اس کی جو ہے وہ اپنے قوم کی اور اپنے ملک کی جو ہے وہ سنبھالتی ہے۔ وَوَجَدْتُهَا اور پایا، تو اس سے یعنی ایک بار پھر سے دیکھیں کہ سبا کے بارے میں کیا کہا، یعنی سب سے پہلے تو سبا سے کیا مراد ہے، تو اس کا معنی آنسر یہی ہے کہ سبا ایک شخص کا نام ہے، پھر ایک قوم کا بھی نام ہے، اور ایک یہاں جو ہے وہ سبا جو ہے وہ شہر یا جو مقام ہے اس کا یہ ہے۔ اور حدود نے شہر سبا یا قوم سبا کے بارے میں کیا معلومات دی، تو حدود نے کیا معلومات دی کہ سبا کے لوگوں میں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور اس کا تخت بھی بہت عالیشان ہے۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے کیا بتایا کہ سبا کا جو علاقہ ہے یعنی وہاں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا، وہاں کی جو علاقہ ہے وہ زرخیز اور شاداب ہے، اور یہاں کے لوگ بہت آسودہ حال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر چیز ملی ہوئی ہے، یعنی یہ تو دنیاوی اعتبار سے، لیکن دینی اعتبار سے کیا ہے کہ مذہبی لحاظ سے جو ہے وہ مشرق، یہ آگے کی آیت میں آئیں گا انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اور مشرق قوم ہے اور سورج کی پوجا کرتی ہے، اور دینی لحاظ سے بہت طرح یعنی دنیائی اعتبار سے تو بہت ترقی پذیر ہے، لیکن دینی اعتبار سے ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ حدود نے آ کر ان کو سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ وَوَجَدْتُهَا قَوْمَهَا، اور پایا اس نے اس کو اور وقومها اور اس کی قوم کو یسجدون کہ وہ سجدہ کرتے ہیں للشمس سورج کو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اور وزین لهم الشیطان اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے اعمالهم ان کے اعمال کو، فصد عنہم پھر اس نے روک دیا انہیں، فی عن السبیل اس راستے سے، فہم لا یہتدون پھر یعنی حدود یعنی دیکھیں پرندہ ہو کر لا یہتدون اور وہ ہدایت پر نہیں آتے، حدود جو ہے وہ ایک پرندہ ہو کر سبحان اللہ وہ رب العزت کی توحید کو مانتا تھا، اور ہم سب جانتے جتنی بھی کائنات میں مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سب کیا ہے، موحد ہے، توحید پر ہے، سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں نا قرآن میں کتنی جگہ پر ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہے وہ پرندے ہو، شجر ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ تو سبحان اللہ اسی طرح یعنی ایک پرندہ ہو کر اسے تو توحید کو وہ مانتا تھا، اور اس نے کہا کہ عورت لوگوں کی بادشاہ بنی ہے اور سلطنت چلانے کے لیے سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، اس کے پاس ایک تخت بھی ہے، اور لیکن اس کے باوجود عورت اور اس کی رعایا سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں، سورج کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے، سورج کو سجدہ کرتے یعنی سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ پھر کیا بتائے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو کس اعمال کو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کو خوبصورت بنا کر مزین کر دیا ان کے لیے، یعنی شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تم
جو سجدہ کرتے ہو پوجا کرتے ہو سورج کی تو تم بالکل صحیح کر رہے. تو دیکھیں یعنی بالکل اسی طرح کے لوگ آج بھی دیکھیں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو شیطان نے ان لوگوں کے بھی دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں لوگ غیر اللہ کو کے آگے شرک کرتے ہیں, غیر اللہ پر توکل کرتے ہیں, غیر اللہ کی نام پر نیاز نظر کرتے ہیں, اور کیا کیا کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں ان سے, غیر اللہ سے, اور ان سے توکل کرتے ہیں, اور ان سے محبت رکھتے ہیں, اور اس سے خوف کھاتے ہیں. تو اللہ شیطان جو ہے وہ اس عمل کو ان کے لیے یعنی آج بھی جو بھی یہ کرتا ہے نا, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے, تو عبادت میں ساری یہ چیزیں آپ لائیے, چاہے وہ بدنی عبادت ہو, سجدہ کرنا ہو, نماز پڑھنا ہو, روزہ رکھنا ہو, چاہے پھر وہ قلبی عبادت ہو, توکل کرنا ہو, ڈرنا ہو, محبت رکھنا ہو, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے زیادہ محبت کرنا, تو یہ بھی کیا ہے, شرک ہے. تو آج بھی یہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے, چاہے وہ مالی عبادت ہو, اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے نظر نیاز کرنا, یہ ساری چیز جو بھی کریں گا تو یہ کون کراتا ہے, سب سے پہلے جو شیطان جس بات سے بہکاتا ہے نا, وہ یعنی کس طرح سے انسان کو پھسلاتا ہے, شرک کے ذریعے بہکاتا ہے. وہ بھی کس طرح سے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, کہ ان کے اعمال ان کو یعنی جو بھی گناہ کے کام کرتے ہیں نا, شرک کے کام کرتے, گناہ کے کام کرتے, بدعت کے کام کرتے, تو وہ اعمال ان کو اچھا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اور کہ آج تک شیطان نے جو بھی بہکایا اور اس کے بہکاوے میں آ کے جو بھی انسان گناہ کے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے, ہم سب کے اہل و عیال کو اور قیامت تک کے آنے والی ذریت کو, تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ شیطان مردود کی شر سے محفوظ رکھے, اور اس سے محفوظ رکھے کہ ہم کبھی بھی زندگی میں شرک کریں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کہ جانتے بوجھتے بھی ہم لوگ شرک نہیں کریں, اور انجانے میں بھی ہمارے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے کہ ہم شرک میں پڑ جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے, کیونکہ نفس کے بارے میں بھی کیا آتا ہے قرآن میں, کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے, یعنی جو اپنے دل میں آتا ہے وہی بات کرتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے گانے کو, یہ گانا کیا ہے, شیطان کا باجا ہے, تو اس کو حرام کیا ہے, اور لوگ پھر بھی گانے سنتے ہیں, گاتے ہیں, اور بھی ساری چیزیں, سارے گناہ کے کام یاد کیجئے. تو شرک سے بھی بچائے اور تمام گناہوں سے بچائے, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے وسوسے سے محفوظ رکھے, ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو اور قیامت تک آنے والی ذریت کو. تو یہاں اور پھر یہاں جو بات آئی نا فصد عن سبیل اللہ, اور پھر جو ہے وہ اس نے راستے سے اور پھر اس نے روک دیا ہے اس راستے سے, فہم لا یہتدون, تو وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. یعنی شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے, چنانچہ وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آئیں گے, یعنی ان کو کبھی یہ ہدایت نہیں نصیب ہوں گی. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ تمام ہم سب کو بھی اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی, تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما. پھر جو ہے وہ کیا کہتا ہے, یہ حدود نے کیا کہا, اللہ یسجدوا للہ, کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے للہ, اللہ تعالیٰ کو, یعنی پھر وہ اللہ یہاں جو ہے وہ حدود جو ہے وہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کیوں کرنا چاہیے. تو یہاں یعنی توحید کے دلائل پیش کر رہا ہے, اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض, کہ کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے, الذی, وہ ذات جو یخرجو, جو نکالتا ہے, چھپی ہوئی باتوں کو, یعنی چھپی ہوئی باتوں کو نکالتا ہے, یعنی چھپی ہوئی باتوں کو فی السماواتی, آسمان میں ہو یا زمین میں ہو, کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین میں جو چھپی ہوئی بات ہے نا تو وہ نکالتا ہے. یعنی کہ یہاں جو ہے وہ حدود جو ہے وہ توحید کے دلائل دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سجدہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی کرنا چاہیے. یعنی شیطان نے ان کو تو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ سجدہ نہ کرو اللہ تعالیٰ کو, اور اس کے سوا یعنی سورج کو سجدہ کرو, جبکہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے, کیونکہ سجدہ کرنے کے لائق تو وہی ذات ہے جو آسمان سے چھپی ہوئی چیزیں, یعنی کیا ہے, بارش, آسمان سے جو پانی برستا ہے, کیا ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے,
تو چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے. اور یہاں جو ہے نا خبا یعنی کہ چھپی ہوئی چیز پھر سماواتی وہ فی الارض اور زمین کی چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے. تو یعنی اللہ یعنی سجدہ تو اس کا کرنا اس کے لیے کرنا چاہیے جو آسمان سے چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے. یعنی بارش برساتا ہے ہمیں نظر نہیں آتی مگر جب بارش ہوتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نکالتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ زمین کی پوشیدہ چیزیں اس میں کیا کیا آئیں گے زمین میں کیا کیا پوشیدہ چیزیں ہیں بتائیے. نباتات اگتے ہیں نا اس میں. اور کیا ہوگی اور بہت سے زمین میں معدنیات منرلز سبحان اللہ کھانے کی ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں ہم لوگ زمین سے نکالتے ہیں آئل ہے منرل ہے جو بھی ہے ساری چیزیں جو ہے وہ زمین سے جو بھی خزانے نکلتے ہیں تو وہ جو ہے وہ یعنی وہ نکالتا ہے اور دیگر خزانے جو ظاہر کرتا ہے. تو نہ صرف آسمان اور زمین کی پوشیدہ قوتوں یعنی چیزوں کو جانتا ہے بلکہ وہ تو لوگوں کے ظاہر اور پوشیدہ اعمال سے بھی واقف ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے سجدہ کس کے لیے کرنا چاہیے صرف اور صرف اس ذات کے لیے کہ جو ظاہر اور باطن یعنی زمین کی چھپی آسمان سے چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے اور زمین سے چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے. اور پھر جو دوسری دلیل ہے نا وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ کہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم تعلنون تم اعلان کرتے ہو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی اگر کوئی کچھ بتایا بھی نہیں نا تب بھی اللہ تعالیٰ کو پتا چلتا ہے. یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے. یعنی اگر انسان چھپا کر بھی کچھ کرے نا اپنے گھر میں چھپا کے رکھے کہیں بھی ہو اکیلے میں ہو چھپ کر کچھ کرے تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر جو سب کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جو انسان چھپ چھپ کر کرتا ہے جو بھی گناہ یا جو بھی بات ہو جو بھی عمل ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے. تو سورج یا کوئی چیز جو یہ سب کام کر سکتا ہے کہ سورج یہ کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمان سے کچھ لے کر آئے چھپی ہوئی چیز کو نکالے نہیں کہ سورج یعنی اللہ سورج کیا کوئی بھی مخلوق میں جو ہے وہ یہ طاقت نہیں ہے کہ انسان کے یا کسی کے ظاہر اور باطن اعمال کو دیکھنے والا مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے لیے عبادت کس کی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی. پھر یہاں بھی تیسری دلیل کیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے سورج کو نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے وہ ملکہ سبا اور ان کا جو قوم تھی جو وہ کر رہی تھی اللہ لا الہ الا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی ہے. تیسری دلیل کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوں اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کا رب ہے. اللہ ہوا رب العرش العظیم اور وہی جو ہے کہ رب عرش العظیم یعنی عظیم رب عظیم عرش کا جو ہے وہ رب ہے. سبحان اللہ. تو یعنی یہاں یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. وہ پوری کائنات کا رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور وہی رب العرش العظیم عرش عظیم کا بھی رب کون ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. عرش عظیم کا بھی رب کون ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہاں یعنی کیوں یہ بات کیوں آئی ہے کہ عرش عظیم کی یہاں بات کیوں آئی یعنی اس طرح کیوں کہا گیا ہے کہ ہوا رب العرش العظیم یہ کیوں کہا گیا ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے لیکن یہاں اسے رب العرش العظیم کا رب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ عرش جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں عرش اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کائنات کی تمام یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا اس میں سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے اللہ تعالیٰ کا عرش. اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے نا سب سے عظیم چیز سب سے بڑی چیز اور برتر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سبحان اللہ ہے نا. اور پھر یہاں اس کی بات کیوں آئی ہے کہ یہاں رب العرش العظیم کی بات کیوں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ رب ہے عرش عظیم کی. تو یہ بات کیوں آئی ہے تو یہ واضح کرنے کے لیے کہ اگرچہ ملک سبا کے پاس تخت ہے جس کے پیچھے اس کا ذکر آیا نا کہ تملکو یہ وَلَهَا عَرْشٌ عظیم حدود نے کیا کہا تھا کہ اس کے لیے عظیم عرش ہے بہت بڑا تخت ہے. تو اس کے لیے یہاں بات آئی ہے کہ عرش
یہاں بات آئی کہ یہ واضح کرنے کے لیے کہ اگرچہ ملکہ سبا کے پاس جو ہے تخت وہ بھی بہت بڑا ہے، مگر اسے اللہ کے عرش عظیم سے کوئی بھی نسبت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ حدود نے توحید کی باز کی اور شرک کی رد کیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کیا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ایک پرندہ ہو کر جو ہے وہ یہاں سجدے کی آیت ہے، تو آپ جلدی سے سجدہ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یعنی کس طرح سے جو ہے وہ حدود جو پرندہ ہونے کے باوجود بھی اس نے کس طرح سے توحید کا آغاز کیا اور شرک کا رد کیا، سبحان اللہ۔ میم لیکن یہ آج بھی ہدہد نے بولا ہے نا، یہ اللہ یسجدو للہ، آیت نمبر جی 26 جی انہوں نے بولا۔ ہاں ہاں، یہ ہم نے پڑھے نا ابھی، اللہ لا الہ الا ہو هو رب العرش العظیم، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ رب ہے عرش العظیم کا، عرش عظیم کا رب ہے۔ جی یہ سارے وہ دلیل دے رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، کس بات کی یہاں دلائل ہے؟ یہ تینوں ہم نے بتایا نا کہ سب سے پہلی دلیل کیا دیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہی سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے کیا دلائل دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو نکالتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو آسمان اور زمین میں۔ دوسری دلیل کیا دیا اس نے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، یعنی علانیہ کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور پھر تیسری دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہی رب العرش یا عرش عظیم کا رب ہے، اور رب خالق مالک مدبر، ہاں یہ ساری چیزیں تو وہی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے اس نے جو دلال دیا۔ قولا سننظر، کہاں ان قریب ہم ضرور دیکھیں گے، اصدقت، ابھی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابھی سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں اس نے حدود نے آ کے یہاں بات آئی تھی نا، من سبعین بنبأ عظیم، کہ میں جو ہے وہ سبا کی جو یقینی بات لے کر ہے، تو یہ ساری بات حدود نے بتا دیا۔ اب جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے کہ قول سننظر، کہاں ان قریب ہم ضرور دیکھیں گے، اصدقتا، کیا تو نے سچ کہا، ام کنتا، یا ہے تو من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے فوری طور پر حدود کی بات کی تصدیق نہیں کی کہ ہاں یہ جو کہہ رہا بالکل صحیح ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم جائزہ لیں گے کیا تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اور جائزہ لینے کے لیے انہوں نے پھر کیا کیا؟ جائزہ لینے کے لیے انہوں نے معاملے کی تصدیق کے لیے کیا کیا کہ یہ کتاب کا یعنی کیا خط بھیجا۔ ابھی آگے اس کا ذکر ہے، اذهب لے جا بکتابی، میرا خط، ہاذا یہ، فالقہ، پھر ڈال دو اس کو، الیہم، ان کی طرف، ثم پھر تولا عنہم، پھر ہٹ جاؤ ان سے، فانظر، پھر دیکھو، ماذا، کیا کچھ، یرجعون، کیا کچھ وہ لوٹتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ پھر یعنی یہ تصدیق کرنے کے لیے، اس کی یعنی تحقیق کرنے کے لیے، یہاں سے بھی ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جب کوئی ہمیں کوئی بات کی خبر دے کہ ایسا ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، یا کوئی ہم کو آج کل تو یہ سب اس میں ہی نا، واٹس ایپ پہ سارا میسج میں ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، یہ وہ، تو ڈائریکٹ آنکھ بند کر کے ہم لوگ اس کو ٹرسٹ کر کے آگے نہیں فارورڈ کرنا چاہیے یا دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، جب تک کہ ہم لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ جائے کہ ہاں یہ جو بات کہی جا رہی وہ 100% سچ ہے، چاہے پھر وہ قرآن کی آیت کے بارے میں ہو یا حدیث بھی ہو۔ کوئی آتا ہے نا کہ یہ حدیث میں آتا ہے اور ایسا، تو جب تک کہ ہم کو پتا نہیں ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے یعنی آتھینٹسٹی کا ہم لوگوں کو جب تک پتا نہیں چل جائے، تو ہم لوگ کو غلط بات جو ہے وہ نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ پھر وہ وعید یاد کیجئے کہ جو میری طرف سے کوئی جھوٹی بات آگے کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی باتوں سے بچائے، یعنی چاہے وہ حدیث کے متعلق، دین کی تعلیمات کے متعلق ہو، یا کوئی کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہاں اس نے ایسا کہا کہ یہ ہوا، وہاں وہ ہوا، جب تک ہم لوگ اس کی تحقیق نہیں کریں، جب تک ہم لوگوں کو یقینی علم نہیں ہو جائے، تو ہم لوگوں کو کوئی بھی بات آگے نہیں کرنا چاہے۔ تو یہاں سے یہ سلیمان علیہ السلام کے اس یعنی جو حدود کی بات پر جو انہوں نے ریاکٹ کیا نا، تو اس سے ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ خط لے کے بھیجا، اور پھر کیا کہا
کہ انہوں نے خط لکھا کہ ملکہ سبا کے نام کیا لکھا، خط لکھا، اور حدود سے کہا کہ تم یہ خط ان پر ڈال دو، یعنی اوپر سے، اور زیادہ دور نہیں جانا، ان کے قریب قریب ہی رہنا اور دیکھتے رہنا کہ ملکہ سبا کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور اس کے جو مشیر ہیں، ان کے جو ہے درباری ہے، تو وہ کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے، اور یہ سب جائزہ لے کر آنا اور پھر مجھے بتانا یرجعون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ جو یہ حدود جو ہے وہ ان کے پاس آیا، قولت یا ایھا، یعنی وہ اس نے جو ہے وہ خط ڈال دیا ان لوگوں کے ملکہ سبا کے اوپر۔ پھر یہاں بھی جو ملکہ سبا ہے اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، قولت یا ایھا الملؤ، ملکہ بولی اے اہل دربار، انی بے شک میں القیا ڈالا بے شک میں ڈالا گیا الیہ میری طرف کتاب ایک کتاب، یعنی کہ خط کریم معزز خط میرے پاس جو ہے وہ ڈالا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط بھیجا، یعنی تاکہ حدود کی بتائی ہوئی، یعنی ہمارا خط کیوں بھیجا تھا کہ تاکہ جو حدود نے جو معلومات دی تھی وہ پرکھ سکے کہ وہ صحیح ہے کیا نہیں، اور خط پا کر قوم سبا کا جو رد عمل ہے تو وہ بھی پتہ چلے اور ان کی ذہنیت کا بھی پتہ چل جائے، تو اس کے لیے خط بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ اور خط جو بھیجا نا، تو اس کے بعد پھر ان کا کیا ری ایکشن ہوا کہ کیا کہا کہ ملکہ سبا نے کہا خط پانے کے بعد اس نے اپنے یعنی جب خط دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ یا ایھا الملؤ، یعنی اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ڈالا گیا ہے خط کتاب کریم معزز خط جو ہے۔ تو یہاں سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو خط تھا جو سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا، تو اس کو ملکہ سبا نے کتاب کریم کیوں کہا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ خط سب سے پہلے تو دیکھیں کسی معمولی انسان کی طرف سے نہیں تھا، ہے نا؟ کیوں یہاں کتاب کریم اس نے کہا، ملکہ سبا نے کیوں کہا کہ میں ڈالی گئی، یعنی میرے پاس جو ہے وہ معزز ایک خط، یعنی کریم اہم جو معزز جو ہے وہ خط ہے، کیونکہ یہ خط انہیں یعنی کسی یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ خط کسی معمولی انسان کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ شام اور فلسطین کے جو عظیم جو بادشاہ اور جو کہ نبی، یعنی جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام، ان کی طرف سے تھا۔ 2-3 ریزن ہے، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلا ریزن کیا، کیونکہ یہ کسی معمولی انسان کی طرف سے ان کو خط نہیں ملا تھا، بلکہ شام اور فلسطین کے جو بادشاہ جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام، ان کی طرف سے، یعنی وہ سمجھتے تھے یہ دعویٰ ہے صرف ان کا، وہ سچ اس وقت تک نہیں مانتی تھی، تو ان کی طرف سے تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو پھینکا گیا تھا نا خط، جو ڈالا گیا تھا، تو ویسے دیکھیں جب کسی کو خط بھیجا جاتا ہے، ہم لوگ سیرہ میں بھی پڑھ چکے نا، تو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط بھیجا کرتے تھے؟ کسی کسی وفود کے سفیر کے ذریعے تاثیر آتے تھے نا، جی سفیر کے ذریعے۔ تو مگر یہ خط جو ان لوگوں کے پاس جو ملکہ سبا کے پاس آیا تو وہ غیر معمولی طریقے سے آیا، یعنی پرندے کے ذریعے ان کے اوپر پرندے کے ذریعے ان تک پہنچایا گیا تھا، کسی وزیر کے ذریعے نہیں، کسی سفیر کے ذریعے نہیں، تو پرندے کے ذریعے۔ تو یہ بھی تھا ایک ریزن۔ اور تیسرا ریزن جو یہاں آگے آئے گا، یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، انہو بے شک وہ من سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور رحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ آگے کی بھی ہم آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالی کہ نہ سرکشی کرو علیہ مجھ پر، وَأْتُونِي مسلمین اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ تو یہ جو تھا وہ اس میں کتاب میں یعنی خط میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کتاب کریم کیوں کہا گیا ہے، تو 2 ریزن تو آپ لوگوں کو پتا چل گیا نا۔ تیسرا ریزن یہ کہ یہ کتاب جو ہے وہ یعنی یہ جو خط جو اس کے شروع میں کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، تو وہ بھی ان لوگوں نے فرسٹ ٹائم دیکھے تھے، ایسے پہلے کوئی ان کو خط نہیں ملا تھا کہ شروع نام اللہ کے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا اور بار بار نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا، تو اس طرح سے کوئی ان کو پہلے خط نہیں ملا تھا، تو اس پہ یعنی خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے ایک بات بس بتاتے ہوئے چلوں کہ دیکھو یہاں بسم اللہ پڑھنے کی بات ہے یہ نا، یعنی خط لکھتے وقت جو ہے وہ
یا کہیں بھی جب ہم لوگ بسم اللہ لکھتے ہیں نا تو کوئی بھی کام یا تو جب یہاں تو پہلے خط کی بات کریں گے، لکھتے ہو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگ کیا اس کی جگہ پر کیا لکھتے ہیں بتائیے آپ، لکھتے ہیں کچھ 786 786 786. تو 786 کا کچھ معنی ہے، کچھ ہے نہیں نہیں، وہ نہیں تو نمبر ہے. وہ جس طرح سے بھی لوگوں نے کچھ بات بنائی ہوں گی تو اللہ رہنمائی کرے، بلکہ اللہ کا نام لکھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے. تو یہ جو نمبر ہے نا وہ نمبر کا نہیں ہے کہ نمبر لکھنا چاہیے. بعض اوقات لوگ لکھتے ہیں 786، تو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا چاہیے، بسم اللہ کہہ کر جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے. اور خط لکھتے وقت بھی ہاں، اور اسی طرح کوئی بھی کام کرتے وقت بسم اللہ کیوں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں بہت بار ہو چکا ہے. ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں بسم اللہ کوئی بھی کام سے پہلے؟ کام میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد اللہ کی اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ کام انجام تک اور اس پہنچتا ہے. کام میں ہاں برکت ہوتی ہے. بارک اللہ میم فیک. میم ایک بات پوچھنا تھی کہ جی اس سے پہلے مطلب ملکہ صاحبہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتی نہیں تھی نا، ایسا جو انداز آ نہیں، رہا وہ ہو. تو سورج کو پوچھتی تھی نا، اس کو تو نہیں مانتا. یہ ہاں فرسٹ ٹائم لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا جیسا نہیں مطلب معلوم نا. تھا. جی ہاں جی جی جی، اس کو ٹھیک نہیں ہے. ہاں مانتا. ٹھیک. تو فرسٹ ٹائم یعنی وہ تو سورج کو پوچھتی تھی نا. تو یعنی ہاں ابھی جیسے آپ لوگوں نے بتایا کہ بسم اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، پہلے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے. جو بھی کام ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کے لیے جتنی بھی مسنون دعائیں دیکھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، واش روم میں جاتے وقت بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث، بسم اللہ اعوذ بک من اور پھر جب ہم اٹھتے ہیں ہر کام کے اس میں دیکھیں بسم اللہ ہی ہے. تو ہم لوگ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو بسم اللہ سے ہی شروع کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہو، برکت بھی ہو، اور کام انجام تک پہنچے، اور شیطان مردود کے شر سے بھی محفوظ رکھے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود کے سے بھی محفوظ رہے. چلے پھر جو ہے وہ یہ 3 باتیں. ہاں اور پھر چوتھا ریزن، ہاں چوتھا ریزن کیوں کہ یہاں جو ہے وہ کتاب الکریم کیوں کہا گیا. تو دیکھیے بہت ہی مختصر خط تھا. دیکھیے کیا ہے خط میں کتنا متن جو لکھا ہوا جو خط تھا اس میں کیا تھا، اوپر بسم اللہ، اور پھر جو ہے وہ کیا کس کی طرف سے، یعنی سلیمان کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا کس کے لیے وہ. اور پھر جو ہے وہ کیا تھا جو مین جو خط جو میسج تھا وہ کیا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ نہ تم سرکشی کر مجھ پر اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار، یعنی تم سب کے سب تم اور تمہاری قوم جو ہے وہ میرے پاس فرما بردار بن کر آؤ. تو یعنی مختصر خط میں ملکہ سبا کو اسلام لانے کی اور اسلام لانے اور مکمل اطاعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. چلے یہ خط پڑھ کے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط جو بھیجتے تھے اس کا کیا متن رہتا تھا، جو میسج تھا چھوٹا سا، کسی کو یاد ہے؟ اسلام لاؤ، اسلام لاؤ، مسلم اللہ کو سرنڈر کرنے کو. سلیمو تسلیمہ، ہاں ایسا کچھ. پھر سے بتائیے کیا. سلیمو تسلیمہ. ہاں یعنی اسلام لاؤ اور سلامت رہوں گے نا. تو اسی طرح کا یہ چھوٹا سا میسج تھا. تو یعنی اس میں تو یہ 4 ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ملکہ سبا نے جو ہے وہ کتاب کریم کہا ہے. تو سبحان اللہ، اس سے بھی ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم بھی جب کسی کو لکھتے ہیں میسج تو جامع کلام بولتے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ مختصر جامع کلام کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ جامع کلام کر سکے ہے نا. اور جو اگر کسی کو کچھ لکھ رہے لیٹر پہ لکھ رہے تو وہ بھی جامع ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بارے میں خط کے بارے میں اور کیا ہم لوگوں کو بات پتہ چلی کہ خط لکھتے وقت جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، بسم اللہ پہلے لکھنا چاہیے. اور پھر جو ہے وہ جس کی طرف سے یعنی جو خط بھیج رہا ہے، تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے کہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا من محمد ابن عبداللہ، جو من محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول. تو یعنی پہلے بسم اللہ، پھر لکھنے والے خط بھیجنے والے کا نام، یعنی خود کا تعارف کہ وہ کون ہے نا، کون شخص یہ خط بھیج رہا ہے اور پھر کس کے لیے بھیج رہا ہے. اور پھر مضمون، یعنی جو خط کا جو مضمون ہے کہ جو لکھتے ہیں تو وہ بھی مختصر ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا. جب ہم لوگ لیٹر لکھیں گے کسی کو تو اوپر بسم اللہ
اور بہت اوپر ہی یعنی پہلے خود کا نام، بھیجنے والے کا نام، خود کا تعارف، اور پھر جو ہے وہ جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا نام، اور پھر جو ہے وہ مختصر سا مضمون جو بھی ہم کو بھیجنا ہوتا ہے وہ لکھنا چاہیے. تو پھر آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں. یعنی سلیمان علیہ السلام نے ایک طرح سے میسج دیا. سلیمان علیہ السلام نے اسلام یعنی اسلام لانے کا ان کو میسج دیا. انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور جو دین دے کر میں بھیجا گیا اس پر ایمان لے آؤ، اور سورج کی پرستش چھوڑ دو اور میری اطاعت قبول کرو، اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے پیغام لکھا تھا اس میں. قولت، پھر وہ کہنے لگی، کون؟ سبا، ملکہ سبا جو ہے وہ کہنے لگی، قولت یا ایھا الملأ، کہنے لگی کہ اے سرداران قوم، افتونی، بے شک مجھے مشورہ دو، فتویٰ دو، مشورہ دو، جواب دو، فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت، نہیں ہوں میں، قاطعۃ، قطعی فیصلہ کرنے والی، امرن، اس کام میں، حتی تشہدون، جب یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس. تو یہاں جو ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا نے کیا یعنی ملکہ سبا جو تھی وہ پہلے بھی جو ہے وہ مشورہ کر کے ہی، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، میرے معاملے میں، یعنی پہلے تو یہاں جو میرا معاملہ آیا نا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے صرف ملکہ سبا کو اسلام لانے کی دعوت نہیں دی تھی اور فرما بردار بننے، بلکہ تمام ان کے قوم کو اس کی دعوت دی تھی. مگر اس نے کیا کہا؟ کیا میرے معاملے میں، یعنی اس نے اپنے قوم کے معاملے کو اپنا سمجھا. سبحان اللہ. یہاں سے ایک بات پہلے یہ پتہ چلتی ہے، اور پھر دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ملکہ سبا جو تھی وہ پہلے بھی جتنے بھی بڑے جو اسٹیپ اٹھاتی تھی، کوئی بھی کام کرتی تھی تو اس میں مشورہ لیتی تھی، اور ابھی بھی جب اس کو یعنی یہ پیش آیا، یعنی یہ بات پیش آئی تو اس نے مشورہ لیا اپنے درباریوں سے، اپنے مشیروں سے، فیصلہ لیا کہ تم مجھے مشورہ دو کہ تو میں یہ کام، تو جو تمہارا مشورہ ہوگا تو وہی میں کام کروں گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی، چاہے بادشاہ ہو، کوئی بھی ذمہ دار ہو، جو بھی کوئی جگہ کا ذمہ دار ہو، یعنی تو اس کو کیا کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی علم والا ہو، چاہے وہ کتنا بھی سمجھدار ہو، اس کے باوجود بھی اس کو ضرور اپنے لوگوں سے، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، یعنی اگر شوہر بھی کوئی اسٹیپ لے رہا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں سے مشورہ لے، ہے نا، کہ ایسا ایسا کرنے کا ارادہ ہے. یا بیوی بھی اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر اور بچوں سے مل کر مشورہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا کرے. اور کوئی بھی یعنی بڑا کوئی بھی ذمہ دار ہے تو اس کو ہر کام جو ہے وہ مشورے سے کرنا چاہیے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم دیا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یعنی وحی کے مطابق ہی بات کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ صحابہ سے کیا کرے، وشاورہم فی الامر، یعنی مشورہ کرو، یعنی ہر معاملے میں جو ہے وہ صحابہ کرام سے مشورہ کرو. اور پھر جو مشورہ کرتے تھے، ہم لوگ یہ سارا کچھ پڑھ چکے نا کہ کس طرح غزوات میں بھی مشورہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ چاہتے تو آپ خود سے فیصلہ کر سکتے تھے، مگر نہیں، جو پھر صحابہ کرام جو مشورہ دیتے تھے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح لگتی تھی تو اس پر، اس کے مطابق عمل کیا جاتا تھا. اور تمام مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی تمام جو معاملات ہے وہ مشورے کے اسے کرنا چاہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. پھر اس نے جب ایسا کیا، قَالُوا نَحْنُ، تو پھر اس کے جو درباری تھے انہوں نے کیا کہا، قَالُوا نَحْنُ اولو قوت و اولو باس، پھر جو درباری تھے تو انہوں نے کہا کہ باس شدید، بہت سخت اور بہت جنگجو ہے، والامر الیک، اور معاملہ تیری طرف ہے، تیرے ہاتھ ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو دیکھ لے کیا کچھ تو کرتی ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ مشورہ جب لیا تو انہوں نے، درباریوں نے، جو ان کے مشیر تھے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ ملکہ سبا کو جواب دیا کہ اگر آپ سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے جنگ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہے، بہت جنگجو ہے، ہمارے پاس سارا اسلحہ بھی موجود ہے، اور ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یعنی سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج سے ضرور جنگ کریں گے، لیکن فیصلہ تیرے ہاتھ میں، یعنی اختیار تیرا ہے کہ تو اگر چاہتی ہے جنگ کرنا تو ہم لوگ کریں گے. یعنی کہ جیسے جو ملکہ تھی اگر وہ چاہتی ہے تو یعنی فیصلے کا اختیار کس کو دیا؟ انہوں نے، درباریوں نے، ملکہ کو ہی. تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی کسی سے مشورہ مانگے تو یہ نہیں کہ جو مشورہ دینے والا ہے تو یہ کہ ہاں جو میں نے مشورہ دیا وہی بات ہونا چاہیے.
بلکہ کس کو اختیار ہے؟ جو مشورہ مانگ رہا ہے نا اس کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے کا مشورہ سننے کے بعد چاہے تو ان کا مشورہ قبول کرے یا جو خود یا سب جو مل کر جو فیصلہ ہو اسے قبول کرے یا اس کو جو صحیح لگتا ہے وہ فیصلہ کرے. تو یہ بات یہاں سے پتا چلتی ہے ماذا تأمرین، یعنی وہ لڑنے کے لیے تیار تھی. قولت، پھر اس نے کہا، کس نے؟ اب یہ ملکہ کہہ رہی ہے. قولت ان الملوک، وہ کہنے لگی بے شک بادشاہ، اذا دخلوا، جب داخل ہوتے ہیں، قریۃ، کسی بستی میں، افسدوها، فساد کرتے ہیں وہ اس میں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور وہ کر دیتے ہیں معزز لوگوں کو، اس کے رہنے والے کو، اذلہ، ذلیل. وکذالک یفعلون، اور وہ اسی طرح وہ کیا کرتے. یعنی کہ پھر ملکہ سبا جو تھی وہ سبحان اللہ، یعنی اس نے فوری جو ہے وہ جنگ کا فیصلہ نہیں کی بلکہ وہ سمجھدار تھی. یعنی جب وہ درباریوں نے کہا نا کہ ہاں اگر تم ہمیں حکم دیتی ہو تو ہم لوگ تو لڑیں گے، ہم تو بہت جنگجو ہے، بہت مضبوط ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور ہم لوگ ان سے سلیمان علیہ السلام سے جنگ کریں گے. لیکن اس نے فوراً جو ہے وہ جنگ کا فیصلہ نہیں کی، سمجھدار تھی. اور اس نے جو ہے وہ کیا کہا کہ وہ اس نے سمجھداری کی کیا بات کی کہ وہ کہنے لگی، یعنی جو عام جو طریقہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کا، جب وہ کسی کے اوپر چڑھائی کرتے تو کیا کرتے، تو وہ کہنے لگے کہ جو بادشاہ جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے نا تو وہ بڑا فساد کرتے ہیں، اور پھر وہاں کے فاتحانہ طور پر یعنی جب داخل ہوتے ہیں تو وہ قتل و غارت کرتے ہیں، مالوں کو لوٹتے، عزتوں کو لوٹتے، اور جو بستی کے جو معزز اور عزت والے لوگ رہتے تو انہیں ذلیل بنا کر چھوڑ دیتے. اسی طرح یعنی جو بادشاہ لوگ، یعنی عام بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں یہاں، سلیمان علیہ السلام کی نہیں، عام بادشاہ کی طرح. تو وہ کیونکہ کیا سمجھتی تھی، یہ تو عام بادشاہ ہے نا، اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، تو اس کے لیے وہ اس طرح سے بات کر رہی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ بھی جیسا بادشاہ سلیمان علیہ السلام بھی ان کی جو جنگ ہوں گی تو اسی طرح ہم لوگوں کا حال ہوگا. تو اس کے لیے پھر اس کا کذالک یفعلون، اسی طرح کریں گے. تو اس کے لیے اس نے بیچ کی راہ کیا نکالی کہ میں ایک خط پرندے کے ذریعے اس کو بھیج نہیں، خط نہیں بلکہ ایک ہدیہ جو ہے وہ بھیجتی ہوں، اور تاکہ یعنی یہ بھی ایک حاکمانہ انداز تھا اس کا کہ جو فیصلہ کیا کہ پھر دیکھیں کہ وہ کیا یعنی جواب دیتے ہیں، یعنی ہدیہ لے کر کیا جواب دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی دنیا دار بادشاہ ہوگا تو وہ تو کوئی چیک ملے گا، کوئی ہدیہ ملے گا، گفٹ ملے گا تو خوش ہو جائے گا، تو ان کو ہم لوگ پیسے دے کر اسی طرح جو ہے وہ راضی کر لیں گے، تو پھر ان کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ واقعی وہ سچے نبی ہوئے تو پھر ہمیں جو ہے وہ ان کا فرما بردار ہو کر جانا پڑے گا. تو اسی لیے اس نے کیا کی، وہ انی مرسلتن، اور بے شک میں مرسلتن بھیجنے والی ہوں، الیہم ان کی طرف. یعنی یہ کس طرح سے سمجھداری کا ثبوت دی کہ ان کی طرف بہدیتن، ایک ہدیہ، فناظرتن، پھر دیکھتی ہوں، بما یرجی، کہ کس چیز کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں، مرسلون، بھیجے ہوئے. تو یعنی اگر وہ دنیا دار ہوئے تو وہ ان کے ہدیے سے خوش ہو جائیں گے، اور وہ اسی طرح پھر ہم لوگ ان کو ہدیہ دے کر، پیسے دے کر جو ہے وہ راضی کر لیں گے، اور پھر وہ ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے. اس طرح سے وہ کہنے لگی. اور اگر واقعی وہ یعنی نبی ہوں گے تو پھر ہمارا ہدیہ قبول نہیں کریں گے. تو پھر ہوا کیا، فلما جاء، تو جب آیا، جاء سلیمان، وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قولا، کہا، اتمدو ننی، کیا تم مدد دیتے ہو مجھ کو، بمال، مال کے ساتھ، فما، تو جو آتانی اللہ خیر، عطا کیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر ہے، مما آتاکم، اس سے جو اس نے عطا کیا تم کو، بل انتم، بلکہ ہو تم، بہدیتکم، اپنے ہدیے کے ساتھ، تفرحون، تم خوش ہونے والے. پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ بھیجا ہوا جو ہے وہ آیا، جو ملکہ سبا نے بھیجا تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، اور بہت یعنی مجھے عطا کیا، مال عطا کیا، اور مجھے جو ہے وہ مجھے یعنی جو میری شان و شوکت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نوازا ہے مال سے، بادشاہت سے، اور تمام چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے تابع کیا ہے، ہواؤں کو، پرندوں کو، اور حیوانوں کو، ہر چیز کو جو ہے وہ میرے تابع کیا.
تو میرے پاس جو ہے اور بادشاہ آتا ہے تو میرے پاس جو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے تو وہی میرے لیے کافی ہے. اور تم لوگ ہی خوش ہوتے ہیں ہدیے سے, جو تم لوگ جو دنیا دار لوگ رہتے ہیں نا تو وہی خوش ہوتے, بلکہ تم لوگ تحفہ سے خوش ہوتے ہو. مجھے تمہارے ہدیے کی, تمہارے گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں. اس طرح سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہدیے کو رد کر دیا, قبول نہیں کیا, اور کہا کہ لوٹ جاؤ. اور کیا کہا یہ آگے کی آیت میں دیکھتے, ارجع الیہم, کہ پلٹو ان کی طرف, جاؤ انہی کی طرف. فلنأتینہم, اور البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس, بجنود اللہ کی بلا, کچھ لشکر نہیں, طاقت نہیں, مقابلہ لہم ان کے لیے, بہا ان سے نپٹنے کے لیے, وَنُخْرِجَنَّهُمْ, اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان کو, منہا اس سے, ان کی اپنی بستیوں سے, اذلتاً ذلت کے ساتھ, وہم صاغرون, اور وہ چھوٹے ہو کر رہنے والے. یعنی پھر انہوں نے کیا کہا کہ تم جو ہے وہ اپنے ہدیے کے ساتھ تم ہی واپس چلے جاؤ, اور ہمیں تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اور تم لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے, اور ہم جو ہے وہ تم پر چڑھائی کرنے والے. یعنی یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اب جو ہے وہ ہم تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے آنے والے ہیں. پھر اچھا جب یہ ہوا نا, جب وہ چلے گیا, جو پیغام لے کر جو ہے وہ چلا گیا, تو پھر اس وقت جو ہے وہ ملکہ سبا کو پتہ چل گیا کہ, اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ دنیائی مال کی کوئی لالچ نہیں, اور وہ اس بات کا یقین ہو گیا ملکہ سبا کو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے. تو اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم, یعنی کہ وہ اور ان کی جو پورا جو ان کی جو قوم ہے, ان کے جو یہ ہے, تو وہ سب جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ فرما بردار ہو کے ان کے پاس جائیں گے اور وہ اسلام قبول کریں گے. تو اس کا فیصلہ انہوں نے کر لیا, کس نے, ملکہ سبا نے. اور یہی بات جو تھی وہ پتا چل گئی کس کو, سلیمان علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتا چل گیا کہ ملکہ سبا جو ہے وہ فرما بردار بننے کے لیے میرے پاس آ رہی ہے. تو اس کے لیے اس کے, یعنی ملکہ سبا کے ان کے پاس آنے سے پہلے وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کا جو تخت ہے نا, جو ملکہ سبا کا جو تخت تھا, جس کی تعریف کی تھی حضور نے, بہت عالیشان تخت ہے, تو اس کو اپنے پاس لانے کے لیے لانا چاہتے تھے, تاکہ وہ ملکہ سبا کو جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے جو اس کا معجزہ دکھائے کہ اپنی نبوت کا, اور پھر دوسری کہ وہ سرپرائز دے اس طرح سے, اور وہ دیکھے کہ کیا وہ پہچانتی ہے کیا نہیں اس تخت کو. تو یہ آگے کی آیت ہم لوگ کر کے یہاں رکتے ہیں. قولا یا ایھا الملؤ, تو انہوں نے کہا کہ اے اہل دربار, ایھکم, کون سا تم میں سے, یاتینی ہے جو لائے میرے پاس, بعرشھا, اس کا تخت, قبل, اس سے پہلے, ان یاتونی مسلمین, کہ وہ آ جائے میرے پاس تابع فرما بردار ہو کر. تو بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ ہاں, اور آگے کا جو ہے وہ پھر نیکسٹ اس میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے, اور جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن و حدیث سے, اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو اپنے سینوں میں جذب کرائے, اور جو عملی باتیں وہ ہم لوگوں کو یاد کرنے رکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر بما یتلوہ لسان من کتابک, والفهم له والمعرفة بمعانی, والنظر فی العجائب, وعمل بذلك ما بقیت, انک علی کل شیء قدیر. اللہم, اور وہ جو حفاظت کی دعا ہے وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل و عیال کے دین اور دنیا اور کی حفاظت فرمائے, اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.